نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی 100 آیات کی ترکیب نحوی اور صرفی ہم کر چکے ہیں، ان کا ترجمہ اور مفہوم بھی بیان کر چکے ہیں۔ تو آگے ہم چلتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ہے آیت نمبر 101 101۔ اس کی ہم سب سے پہلے ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے، پھر اس کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ دیکھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے، اور پھر جو اس کا مفہوم یہ سب کچھ کر لینے کے بعد ہمارے ذہن میں آتا ہے تو اس کو ہم بیان کریں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے واو سے۔ واو جو ہے یہ عطف کی ہے، اور اس میں جو لما ہے یہ ظرف ہے، مبنی ہے علی السکون۔ جاءہم، جاء فعل ماض مبنی علی الفتح، اور ہم میں اگر ڈیٹیل سے دیکھیں تو اس کی جو ہا ہے یہ دراصل ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی ہے علی الضم، اور محلاً منصوب ہے، مفعول بھی بن رہا ہے، اور جو میم ہے یہ علامت جمع الذکور ہے۔ رسول فاعل مرفوع بالضمہ الظاہرہ، اور یہ جو جملہ فعلیہ ہے جاءہم یہ محلاً مجرور ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے لما کا۔ آپ کو پتا ہے کہ ظرف جو ہے وہ مضاف ہو کے آتا ہے۔ من حرف جر ہے، لا محل لہا من الاعراب، اور عند اللہ، عند یہ اس میں مجرور ہے من کی وجہ سے، اور علامت جرہ ہی الکسرہ ظاہرہ ہے، اور یہ مضاف بھی ہے۔ اللہ لفظ جلالہ ہے، مضاف الیہ، مجرور بالکسرہ ظاہرہ۔ مصدق یہ صفت ہے رسول کی اور مرفوع ہے، اور ایک اعراب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو من عند اللہ ہے نا، یہ جار اور مجرور شبہ جملہ، یہ دراصل متعلق ہے ایک صفت کے جو رسول کی صفت ہے اور وہ محذوف ہے، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مصدقن یہ دوسری صفت ہوگی، صفت ثانیہ، اگر ہم ایک صفت کو محذوف مانتے ہیں۔ لما معہم، اس میں جو لما کا لام ہے یہ حرف جر ہے، اور ما جو اس میں موصول ہے مبنی ہے سکون پہ، اور محلاً مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے حرف جر آیا ہے، اور جار اور مجرور دونوں مل کے یہ متعلق کس کے ہیں؟ مصدقون کے۔ معہم میں ما ظرف ہے، اس کو ظرف مکان کہتے ہیں، منصوب ہے، اور یہ متعلق ہے اس صلۃ الموصول کے جو محذوف ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ محذوف کیا ہوا، یعنی لما ہوا معہم، یعنی جو ان کے پاس ہے، تو وہ جو ہوا تھا وہ ماں کا صلہ تھا، اور چونکہ وہ معذوف ہے تو معہم جو ہے شبہ جملہ بن کے اس سے متعلق ہے۔ نبذ یہ فعل ماض
مبنی علی الفتح ظاہرہ ہے، نبذ جیسے ہوتا ہے کتبہ، نبذ ینبذ، ینبذ اس کا فعل مضارع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نبذ یعنی ترک کر دینا، چھوڑ دینا، پھینک دینا۔ فریق فاعل مرفوع بالضمہ ظاہرہ، من حرف جر ہے، الذین اسم موصول ہے، جمع کے لیے، جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مبنی ہے، اور یہاں پہ محلن مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے۔ اتو ہے، یہ آتا یؤتی یعنی آتا باب فعال ہے نا، تو اس کا جو مجہول بنتا ہے آتا کا مطلب ہوتا ہے دینا، اس نے دیا، یہ معروف ہے، اور مجہول کیا ہوگا؟ اوتیا یعنی اس کو دیا گیا، تو اوتو یہ ہے مجہول۔ فعل ماض مبنی للمجہول، اور مبنی کس کے اوپر ہے؟ ضمہ کے اوپر۔ واو ضمیر متصل مبنی محلن مرفوع نائب فاعل، الکتاب مفعول بھی ثان، یہ دوسرا مفعول بھی ہے، اور یہ جملہ ہے اوت الکتاب، یہ صلۃ الموصول ہے الذین کا، اوت الکتاب، الکتاب کو ہم کہیں گے مفعول بھی ثان منصوب، اور یہ جملہ ہے اوت الکتاب، یہ صلۃ الموصول ہے، الذین کا صلہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کتاب اللہ، تو اس میں یہ جو کتاب ہے یہ مفعول بھی ہے نبذ کا، منصوب ہے، اور اس کے نصب کی علامت اس کی فتح ہے، اور یہ مضاف بھی ہے، اللہ لفظ جلالہ ہے، مجرور بالکسرہ ظاہرہ۔ وراء اس کو کہتے ہیں ظرف مکان منصوب، اور اس کے نصب کی کیا علامت ہے؟ فتح ظاہرہ، اور یہ مضاف ہے، اور یہ متعلق کس سے ہے؟ نبذ کے ایک اور مفعول بھی، ایک تو تھا نا کتاب اللہ، اور ایک اور مفعول بھی ہے جو معذوف ہے، اس سے متعلق ظہورہم، ظہورہم میں ظہور جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، مجرور بالکسرہ ظاہرہ، اور ہم ضمیر متصل ہے مبنی اور محلن مجرور ہے مضاف الیہ۔ کأنہم، اس میں جو کأنہ ہے اس کو ہم کہیں گے حرف تشبیہ و نصب، مشبہ بالفعل، اور ہم ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلن منصوب ہے کیونکہ یہ کأنہ کا اسم ہے۔ لا یعلمون، لا حرف نفی ہے مبنی ہے سکون پہ، اور یعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنہ من الافعال الخمسہ، کیونکہ افعال خمسہ میں سے اس لیے اس کی رفع کی نشانی نون ہے، اور اس میں جو واو ہے وہ ضمیر متصل ہے مبنی ہے، اس کو واو الجماعہ کہتے ہیں، محلن مرفوع ہے فاعل، اور یہ جو جملہ ہے لا یعلمون یہ محلن مرفوع ہوگا کأنہ کی خبر، اور یہ جو پورا جملہ ہے کأنہم لا یعلمون یہ محلن منصوب ہوگا، حال واقع ہو رہا ہے فریق کا، یہ فریق کا حال ہے، یہ اس کے اعراب تھے۔ اس میں دیکھیں مشکل الفاظ، لما کا مطلب ہوتا ہے جب، جاء کا مطلب وہ آیا، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدقن تصدیق کرنے والا، ما معہم جو ان کے پاس ہے، مع کا مطلب ہوتا ہے پاس، نبذ مطلب اس نے چھوڑ دیا، اس نے پھینک دیا، فریقن جماعت گروہ، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، ظہور ظہر کی جمع ہے کمر پیٹھ، کأنہم گویا کہ وہ لوگ، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، اس کا ترجمہ ہوگا کہ ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے، مصدق لما معہم جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والے ہیں، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ
وراء ظہورہم، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ غور کرنے پر اس کا جو مفہوم ہے آیہ مبارکہ کا، وہ ہمارے سامنے کچھ یوں آتا ہے کہ اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں تو اس میں یہودیوں کی عہد شکنی کی ایک داستان ہے، کہ وہ کس طرح اللہ کے ساتھ باندھے ہوئے عہد کو توڑ دیتے تھے۔ تو اس آیت میں انہی واقعات کی ایک شہادت پیش کی جا رہی ہے کہ دیکھو، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول پاک آئے جو ان پیشین گوئیوں کے بالکل مطابق ہے جو ان کی اپنی کتاب کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ تو رات میں لکھا تھا نا کہ ایک نبی اور آخر الزماں تشریف لائیں گے جن کی یہ صفات ہوں گی۔ تو ان کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا اس سے کبھی وہ آشنا ہی نہ تھی۔ تو رسول سے مراد یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگرچہ لفظ جو ہے نکرے کی صورت میں آیا نا رسول، لیکن اس نکرے میں عظمت ہے، یعنی ایک بڑی شان والا ایک عظیم رسول۔ تو کتاب اللہ سے مراد یہاں پہ تورات بھی ہو سکتی ہے اور قرآن بھی ہو سکتا ہے۔ تورات مراد لینے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ان اہل کتاب نے اہل کتاب ہو کر اللہ کی کتاب کو نبی آخر الزماں کے معاملے میں اس طرح نظر انداز کیا ہے، گویا اس کو جانتے ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید مراد لینے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک کتاب کو شناخت کرنے کے سب سے زیادہ اگر اہل تھے تو یہ تھے، اس لیے کہ یہ ایک آسمانی کتاب کے وارث اور امین ہونے کے مدعی بھی تھے، اور اس طرح کی ایک کتاب کے نزول کی ان کو پہلے سے خبر بھی تھی۔ لیکن ضد اور حسد کا برا ہو کہ اہل کتاب ہو کر وہ اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے پھینک رہے ہیں، گویا اس کو جانتے ہی نہیں۔ تو غور کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ بہت ہی تھاٹ پرووکنگ ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا ہمارا علم ہمیں روشنی دے رہا ہے یا یہ محض ایک بوجھ بن چکا ہے؟ قرآن مجید ہمیں ایک عبرت انگیز منظر دکھاتا ہے۔ وہ قوم جسے اللہ نے آسمانی کتاب دی، اسے علم عطا کیا اور ان پر حق واضح کیا، وہی قوم، وہی اہل کتاب اس کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب اللہ کا رسول ان کے سامنے آتا ہے اور اس کی نشانیاں ان کی اپنی کتاب تورات میں موجود ہوتی ہیں تو وہ ضد، تکبر اور انانیت کی وجہ سے اس کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس رسول کا انکار کرتے ہیں۔ نبذ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ یہ صرف بنی اسرائیل کا قصہ نہیں، یہ ایک آئینہ ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، خوبصورت آوازوں میں سنتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم بھی اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ کیا یہی حال ہمارا نہیں ہے؟ ہم بھی کئی فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ کچھ ظاہری طور پر دین کے پابند ہیں لیکن دل میں خالی، کچھ دین سے بے خبر ہیں اور لا علمی کو عذر بناتے ہیں، کچھ علم رکھتے ہیں مگر ضد اور نفس کی غلامی میں اندھے ہو چکے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو سچے طالب حق ہیں، جو جانتے ہیں کہ علم اگر عمل میں نہ ڈھلے تو وبال بن جاتا ہے۔ علم وہی کارآمد ہے جو تزکیہ نفس اور عمل صالح کے ساتھ ہو، ورنہ وہ علم ایسا ہے جیسے ایک مریض صرف دوا کی کتابیں پڑھتا ہے مگر دوا استعمال نہیں کرتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن و سنت کو اپنی زندگی بنائیں، علم کو روشنی بنائیں اور عمل کو اپنا لباس بنا لیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس پر انبیاء، اولیاء اور صدیقین چلے، اور یہی راستہ ہے جو جہالت، ضد اور تکبر کی اندھیری گلیوں سے نجات دلاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا جو حال ہے وہ بھی بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کی کوئی کہانی یا قصہ نہیں کہ جو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہو، کہ جس کو سن کر ہم خوش ہوں، بلکہ یہ اس قوم کی داستان ہے کہ جس نے
نہ اپنے اللہ کے ساتھ وفا کی، نہ اپنے رسولوں کے ساتھ وفا کی، اور اللہ کی نصیحت کو ٹکراتے رہے. ان کا انجام کیا ہوا وہ تاریخ کے اندر درج ہے. تو یہ سب کچھ قرآن مجید میں ذکر کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس پہ غور کریں اور ہم دیکھیں کہ وہ کون سی نافرمانیاں تھیں جو اس قوم نے کیں، اور ان نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو کیا سزا ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کیا چاہتا تھا. یہ ساری چیزیں بین السطور ان آیات مبارکہ کے اندر درج ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو کل ہم جو ہے وہ اگلی آیت مبارکہ پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ.